موسمیاتی تبدیلی ہے، کیا سیلاب کی واحد ریزن یہی ہے یا اور بھی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی؟ دیکھیے، موسمیاتی تبدیلی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہو رہی ہے، لیکن یہ جو سیلاب آئے ہیں یہ جس کے لیے ہم ایک وہ ٹرم سمجھتے ہیں انپریسیڈنٹڈ، یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. انپریسیڈنٹڈ وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ ہوا ہو، جو پہلی دفعہ ہو رہا ہو، جس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو. یہ اس میں کچھ بھی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. دیکھیے، بلوچستان کے ہل ٹورنٹس بہت پرانا فینومینا ہے، وہ ہو رہے ہیں. دریائے سندھ میں سیلاب آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں. 2010 کا ہم سب کو یاد ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو 1998 کے فلڈز تھے، 1992 کے فلڈز تھے، پھر اس سے پیچھے 1988 کے فلڈز تھے، 95 98 2010 2003 73 56 1929 میسو اسکیل پہ نہیں تھا، اس کی انٹینسٹی یا اس کا ڈیمیج یا ڈیواسٹیشن اس لیول کی نہیں تھی. تو ڈیواسٹیشن اس لیول کی نہیں تھی. پروبیبلی والیوم جو پانی کا تھا مثلا 1929 کا اور 2010 کا تقریباً ایک والیوم تھا، لیکن 1929 کا جو فلڈ ہے وہ دریا سے باہر 1992 نہیں جی 1929 جی جی اس بیلٹ کی بات، جی جی اسی بیلٹ کی دریائے سندھ کی ہی بات کر رہا ہوں. جس طرح کہ اس میں 2010 میں فلڈ آیا تھا تو اس وقت دریا جو ہے وہ اپنے بیڈ میں سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن 2010 میں ریور ایولشنز ہوئی تھیں. دریا جو ہے وہ اپنا راستہ چھوڑ کے تو دوسرے شہروں میں گھس گیا تھا. تو بیسیکلی آپ کا جو آپ کے فلڈ ڈیمیجز ہو رہے ہیں نا، اس کے بارے میں بڑی فیمس سینگ ہے کہ فلڈز آر دی ایکٹس آف گاڈ، فلڈ ڈیمیجز آر دی ایکٹس آف مین. اور یہ ہمیں یہاں پہ ایکٹس آف مین نظر آ رہے ہیں. ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، بلکہ ماڈلز ہیں، وہ کمپیٹیبل نہیں ہے کمنگ کلائمیٹ چینج کے اور فار دیٹ میٹر کسی بھی بڑے ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے. ابھی آپ نے ذکر کیا انکروچمنٹس کا. انکروچمنٹس جو ہیں وہ ہمارے ڈیولپمنٹ ماڈلز کا سمپٹم ہے، فلڈ کی کاز نہیں ہے. کاز کیا ہے؟ انکروچمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ ایک بڑے دریا کو ڈیم بنا دیتے ہیں اور اس کے پانی کو روک دیتے ہیں اور پھر آپ اس میں سے جگہ جگہ سے پانی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی نہریں بنا کے. اسپل ویز نہیں، نہروں میں جو آپ پانی ڈائیورٹ کرتے ہیں بیراجز لگا کے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ دریا کے بیچ میں پانی آنا کم ہو جاتا ہے. 10 سال 20 سال 30 سال پانی نہیں آتا. لوگ اس پر اس کی سراؤنڈنگ میں کنسٹرکشن یا وہ انکروچمنٹ شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے اور لیور کرتا ہے کہ وہ دریا کے بیچ میں آئیں اور اپنی جو ہے وہ کنسٹرکشن کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب 2010 کی فائنڈنگز آتی ہیں، کمیشن بنتا ہے، تو وہ تو آپ کو اس کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے نا کہ آپ 200 فٹ تک فاصلے تک یہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. اس کے باوجود پاکستان میں یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب کوئی سسٹم ایگزسٹنگ سسٹم ہی نہیں تھا نا، کہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہوتی جو انہیں روکتی کہ آپ یہاں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے چاہے پانی ہے یا نہیں. دیکھیے، جو ایڈوانس ورلڈ ہے نا جس کے بیچ میں یہ کام ہو رہے ہیں، اس میں یہ جس طرح سے ایک انہوں نے فگر دی کہ جناب یہ 200 فٹ کے بیچ میں کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو 200 فٹ ہے نا، یہ 200 فٹ ایک آربیٹریری فگر ہے جس کے پیچھے اسپیسیفک سائنس نہیں ہے فار اسپیسیفک لوکیشنز. آپ اس فگر کو ایز اے گائیڈ لائن لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ ہر جگہ پہ کنسٹرکشن سے پہلے پراپر ہائیڈرولوجیکل انالیسس کرتے ہیں کہ کیا 200 فٹ جو ہے وہ انف ہے یا ہمیں 200 فٹ سے بھی پیچھے جانا چاہیے. اور یہ کہ اسٹینڈرڈ بتایا گیا تھا کہ منیمم یا جی یہ مطلب ہے کہ ایک گائیڈنگ فگر ہے. کیونکہ مثلا ہم نے آسٹریلیا میں کام کیا، امریکہ میں کام کیا، اس میں وہ گائیڈنگ فگر اس طرح سے دی ہوتی ہے، لیکن وہ گائیڈنگ فگر جو ہے وہ ایگزیکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جی، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس سے کچھ کیسز میں سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پھر ایک پراپر ہائیڈرولوجی اسٹڈی ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ ہاں جی اگر آپ اس سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں تو آپ سیف ہیں. یعنی آسان الفاظ میں اپنے ویورز کو سمجھاؤں، اگر اس کے لیے اچھی ریسرچ ہوئی بھی ہو، پتا ہو کہ اس ایریا کے اندر آپ وہ اسٹڈی ہوئی بھی ہو جس کے تحت پتا ہو کہ آپ یہاں 150 فٹ پہ بنا سکتے ہیں، یہاں 600 فٹ پہ بنانا ہے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور وہ دیکھیے آپ کے جو ای پی اے کے رولز وغیرہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہر بڑے پروجیکٹ کی ہائیڈرولوجی اسٹڈی کرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں نا، تو 200 فٹ کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کے بھی اندر 100 فٹ اور 50 فٹ پہ بھی جو ہے وہ سارا، بلکہ دریا کے ساتھ بالکل جو ہے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں علی توقیر شیخ صاحب. ذرا علی شیخ صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سوال میں نے ابھی رکھا ہے، ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے یہ کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنا نقصان کم کر سکتے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہمارے پاس؟
عباسی صاحب بہت شکریہ، اور میں آپ کا اس لیے بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا انٹروڈکشن جو تھا پہلے بہت کمپریہنسو تھا. تھینک یو سر. آپ نے بہت سارے ایشوز کو کور کیا ہے. مجھے اجازت دیجئے میں 3 چیزوں کا ذکر کروں. ایک تو یہ ہے کہ فلڈز یا کلائمیٹ چینج کی ولنریبلٹی اکنامک ڈیولپمنٹ اور پاورٹی کی طرح ہمیشہ ایک بڑا لوکل ایشو ہوتا ہے، اور اس کا علاج یا اس کی مینجمنٹ ہمیشہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک لوکل گورنمنٹ ہماری انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتی، بنتی نہیں ہے، امپاور نہیں ہوتی ہیں، ان کو بجٹس نہیں ہوتے پورے ملتے اور ان کے آفیسز نہیں ملتے، اتنی دیر تک ہم اس کو ٹاپ ڈاؤن انٹرونشنز کے ساتھ ایڈریس نہیں کر سکیں گے. ایسے ہی نقصان ہوتے رہیں گے، انفارچونیٹلی لوگ مرتے رہیں گے. تو میری جو سب سے پہلے 3 پرپوزلوں میں سے ایک جو سب سے پہلی پرپوزل ہے کہ آج کے دن سے لے کر اگلی برسات تک ہمارے پاس تقریباً 1 سال ہے. اگر کہیں قانون چینج کرنے ہیں ان کو چینج کریں، کہیں الیکشنز کرنے ہیں الیکشن کریں، ان کے بجٹس دینے ان کو بجٹ دیں. اور پلیز اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جتنی یہ مضبوط ہوگی اتنی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس مضبوط ہوں گی. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مائکرو مینجمنٹ، اگر مائکرو مینجمنٹ کرنی ہے اس طرح کے کرائسس کی تو لوکل باڈیز کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہاں کے مقامی نمائندے جو ہیں یا جو ضلعی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. Is that what you're saying? آپ نے بجا فرمایا. فلی امپاورڈ اینڈ بجٹڈ اینڈ ریسورس میونسپل سروسز کو اب دنیا میں انوائرمنٹل سروسز کہتے ہیں، جس میں سیوریج، ڈرنکنگ واٹر، اسٹارم واٹر کی مینجمنٹ، اس قسم کی چیزیں بھی آتی ہیں. اور دریاؤں کے بینکس پہ جو چیزیں بنتی ہیں وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی رسپانسبلٹی نہیں، وہ لوکل ناظم یا گورنمنٹ کی ہوگی. اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن سٹینڈرڈز ہیں رورل ایریاز کے لیے تو خیر ایگزسٹ نہیں کرتے، اربن ایریاز والے جو ہیں وہ امپلیمنٹ بھی نہیں کیے جاتے. اور اگر یہ کیے بھی جائیں تو یہ انگریز کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بار بار فلڈز یا ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ان کے سٹینڈرڈز کو، ان کی اسپیسیفکیشنز کو، ان کی گائیڈ لائنز کو، ان کی زونز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. یہ اتنے ویک ہیں کہ اگلے سال بارش آئے گی، آج آپ ان کو 15,000 روپیہ دے رہے ہیں، اگلے سال پھر 15,000 دینے پڑیں گے. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا جو کلائمیٹ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ ریزیلینٹ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں 1 نہیں 10 فلڈز آئیں ہماری بلڈنگ ود اسٹینڈ کر سکیں گی. اب بلوچستان میں اتنا نقصان ہوا، دو چیزوں کا نقصان ہوا نا. ایک تو لوگوں کے مڈ ہاؤسز تھے وہ سارے بہ گئے، ظاہر اتنی بارش میں مڈ ہاؤسز بہ جائیں گے. دوسرے جو آپ نے چیک ڈیمز اور سڑکیں اور اس قسم کے بنائے تھے ان کے سٹینڈرڈ جو تھے انہوں نے مانسون کا یا ہیوی مانسون کا سوچا بھی نہیں تھا. تو میری دوسری جو آپ کو سبمیشن ہے کہ اگر نیکٹ اور دوسرا ایکشن جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کنسٹرکشن کے سٹینڈرڈ ہیں ان کو ریوائز کرنا چاہیے. اب اس کے لیے بھی میرے ہمبل ویو میں پاکستان میں اتنی ٹیکنیکل کیپیسٹی موجود ہے، اتنے انسٹیٹیوشن موجود ہیں صوبوں میں بھی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، کہ بٹوین ناؤ اینڈ نیکسٹ مانسون ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اگلا فلڈ آئے تو ہماری جو کنسٹرکشن نئی بن کے آ رہی ہو کم از کم وہ محفوظ ہو. اور تیسری چیز آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، وہ گریوٹی کے ساتھ فلو کرتا ہے، اس کے راستے میں جو آئے گا وہ بہہ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اس کو روکنا، اس کو ڈائیورٹ کرنا ہمیشہ بہت بہت ایکسپینسو چیز ہوتی ہے. ہم کوئی کوپن ہیگن نہیں ہے، ہم کوئی یورپین کنٹری نہیں ہے کہ ہم ڈائکس لگائیں اور اتنا کنکریٹ اور سیمنٹ لگائیں اور اپنے آپ کو مینج کر لیں. ہم کچا پکا ملک ہے، ہمارا انفراسٹرکچر بھی، ہماری کمیونٹیز بھی، ہماری اکانومی بھی ایسے ہی ہے. تو جو ہمارے لیے گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے جس کو ہر لوکل گورنمنٹ، ہر فیڈرل گورنمنٹ اور ہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ہر پروونشل گورنمنٹ اڈہیر کرے، وہ یہ ہے کہ پانی کے راستے کو obstruct نہیں کرے، اس کے راستے میں نہیں آئے. کوئی ایسی کنسٹرکشن الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہوٹل ہو، پلازا ہو، ہیومن سیٹلمنٹس ہو، ولیج ہو، بیریا ہو، ڈیفینس ہو. جو چیز پانی کو بلاک کرتی ہے اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور جو ملی ہوئی ہیں ان کو بہت کلوزلی سکروٹنائز کریں کہ ان میں irregularities کہاں پہ ہیں. چونکہ جو ہمارا نقصان ہوتا ہے وہ فلڈز کی وجہ سے کم ہوتا ہے، خواہ وہ 500% زیادہ بارش ہو رہی ہو، وہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں. جب پانی کے راستے میں کھڑے ہونے تو نقصان نے تو ہونا ہے.
تو یہ اب 3 میری مسئلہ سبمیشنز ہیں. تو یہ ہے کلائمیٹ چینج ہو یا نہ ہو، مگر ان 3 چیزوں کو اگر ہم اپنی پالیسی کا حصہ بنا لیں، اپنی امپلیمنٹیشن میں لے آئیں، اور جیسے میں نے عرض کیا ان تینوں پہ ایکشن اب سٹارٹ ہو سکتا ہے، اگلے مانسون سے پہلے یہ امپلیمنٹیشن میں آ سکتی ہیں، اور ہم اس کا ویزیبل امپیکٹ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ جی کیسے ہمارے ہاں جو ہے ڈیزاسٹر کی جو ولنریبلٹی ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے.